بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، ہم آج شرح تعامل کا سبق نمبر 103 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے عوامل قیاسیہ میں سے جو مصدر ہیں اس مصدر کی ابتدائی عبارت کو حل کیا تھا۔ آج کے سبق میں مصدر کی کچھ مزید عبارت کو ہم حل کریں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ چنانچہ آج ہمارا سبق ہوگا اعلم ان المصدر سے لے کر وثالثها ان یکون مضافا تک کی جو عبارت ہیں اس عبارت کو ہم حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلم ان المصدر يعمل عمل فعله فإن كان فعله لازما فيرفع الفاعل فقط مثل اعجبني قيام زيد، وإن كان متعديا فيرفع الفاعل وينصب المفعول نحو أعجبني ضرب زيد عمرا، فزيد في المثالين مجرورا لفظا لإضافة المصدر إليه ومرفوع معنى لأنه فاعل، وهو على 5 أنواع، أحدها أن يكون مضافا إلى الفاعل ويذكر المفعول منصوبا كالمثال المذكور، وثانيها أن يكون مضافا إلى الفاعل ولم يذكر المفعول نحو عجبت من ضرب زید۔ یہاں تک ہم اس کی ترکیبوں کو حل کر لیتے ہیں۔ اعلم فعل امر حاضر معلوم، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل، المصدر اس کا اسم، یعمل فعل ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، عمل فعل ہی، عمل مضاف فعل ہی، مرکب اضافی مضاف الیہ، مرکب اضافی مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول مطلق ہو جائیں گے یعمل فعل کے لیے، فعل فاعل اور مفعول مطلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائیں گے انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد ہو کر مفعول بھی ہو جائے گا اعلم کے لیے۔ اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فَإِن كَانَ فِعْلُهُ لازما میں فا تفصیلیہ، ان حرف شرط، کانا فعل ناقص، کانا فعل ناقص، فعلہ مرکب اضافی کانا کا اسم ہو جائے گا، لازماً اس کی خبر ہو جائے گی، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہو جائے گا۔ آگے فا جزائیہ، یرفع فعل ضمیر اس کے اندر فاعل ہو جائے گا، الفاعل مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ فقط کی ترکیب ماقبل میں گزر چکی ہیں، جزا ہو جائے گی، شرط اس کی محذوف ہوگی اور تقدیری عبارت ایسے ہوگی کہ اذا رفع الفعل الفاعل فانتہی عن جعلہ غیر رافع۔ اس کی ترکیب آسان ہے، اذا ظرف مضاف ہو جائے گا، رفع فعل، الفعل اس کا فاعل ہو جائے گا، الفاعل مفعول بھی ہو جائے گا، فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط ہو جائے گا، اور فا جزائیہ انتہی، انتہی فعل ان جار جالہی مرکب اضافی مجرور، جار مجرور انتہی سے متعلق ہو جائے گا، غیر رافعین مرکب اضافی مفعول فی ہو جائے گا فنتہی کے لیے، فعل فاعل اور مفعول فی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا اور فقط اس کے لیے جزا ہو جائے گا۔ اس کی ترکیب ایک پہلے بھی گزر چکی ہے۔ مثل اعجبنی قیام زید میں مثل مضاف، اعجب فعل ماضی معروف، نون وقایا، یا ضمیر متکلم مفعول بھی، قیام مصدر مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر فاعل ہو جائے گا اعجب کا، اعجب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ متعدیا میں ان حرف شرط، کانا فعل افعال ناقصہ، ہوا ضمیر مستتر اس کا اسم ہو جائے گا، متعدین اس کا خبر ہو جائے گا، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہو جائے گا ان کے لیے۔ فا جزائیہ، یرفع فعل ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، الفاعل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ و عاطفہ، ینصب فعل ضمیر مستتر اس کا فاعل، المفعول اس کا مفعول بھی،
فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر جملہ فعلیہ معطوفیہ جزا ہو جائے گا، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ نحو مضاف، اعجبنی اعجب، اعجب فعل، نون وقایہ یا ضمیر متکلم مفعول بی، آگے ضرب مصدر متعدی مضاف، زید مضاف الیہ، عمرن مفعول بی ہو جائے گا، مضاف اور مضاف الیہ مل کر فاعل ہو جائے گا اعجب کا، عمرن مفعول بی، اعجب فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فزید فی المثالین میں فا تفصیلیہ، زید فی المثالین جار مجرور مل کر ظرف مستقر حال مقدم ہے مجرورن کی ضمیر سے، لفظاً مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محذوف کے۔ اب تقدیری عبارت یہ ہوگی کہ جرن لفظیًا، مجرورن جرن لفظیًا، لاضافت میں لام جار اضافت مصدر مرکب اضافی مجرور، الیہ جار مجرور متعلق ہے اضافت مصدر سے، اضافت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق مجرور ہوا، لام جار کا جار مجرور متعلق ہوا مجرورن صیغہ صفت سے، مجرورن صیغہ صفت اپنے نائب فاعل مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا۔ واو عاطفہ مرفوع صیغہ صفت مانن باعتبار موصوف محذوف کے مفعول مطلق ہو جائے گا، اور اس کی تقدیری عبارت ہوگی کہ رافعا مانویًا، لام جار ان حرف ظرف مشبہ بالفعل ہو ضمیر اس کا اسم ہو جائے گا، فاعل اس کی خبر ہو جائے گی، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور ہوا، لام جار کا جار مجرور مل کر متعلق ہوا مرفوعن کے، مرفوعن صیغہ صفت اپنے نائب فاعل مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر ہے مبتدا کی، زید مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہو علی خمسۃ انواع میں واو استنافیہ ہوا ضمیر مبتدا، علی جار خمسۃ انواع مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق جار مجرور خبر ہو جائیں گے مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ احدھا مرکب اضافی مبتدا، ان ناصبہ، یکون فعل اذا فعل ناقصہ ضمیر مستتر اس کا اسم ہو جائے گا، الی جار الفاعل مجرور جار مجرور متعلق ہو جائے گا مضافن کے، مضافن صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہے یکونو کی، یکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا۔ واو عاطفہ یذکر فعل مضارع مجہول، المفعول ذوالحال منصوبا حال ہو جائے گا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر نائب فاعل ہوا یذکر کا۔ کل مثال المذکور میں کاف جال مثال المذکور مرکب توصیفی مجرور ہوا کاف جار کا جار مجرور ظرف لو متعلق ہوا یذکر فعل مضارع کے، یذکر فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر خبر ہے مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وثانیہ مرکب اضافی مبتدا، ان ناصبہ، یکون فعل اذا فعل ناقصہ ضمیر مستتر اس کا اسم ہو جائے گا، مضافن صیغہ صفت الی جار الفاعل مجرور جار مجرور متعلق ہو جائے گا مضافن کے ساتھ، مضافن صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہے یکونو کی، یکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا۔ واو عاطفہ لم یذکر فعل مضارع مجزوم، المفعول مفعول بی فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر ہو جائیں گے مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نحو مضاف، عجبت فعل ماضی، من جارہ، ضرب مصدر مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور جار مجرور متعلق ہو جائے گا عجبت کے، عجبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا۔ نحو کے لیے نحو مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر برائے مبتدا محذوف، مثالہ کے مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔
اب یہاں تک ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پچھلے سبق کا بھی ہم نے ترجمہ نہیں کیا تھا چونکہ ہمارے سبق کا دورانیہ طویل ہوا تھا، اس لیے گزشتہ سبق کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ہم آج کے سبق میں کریں گے۔ والثانی مصدر کہتے ہیں دوسرا مصدر ہے، عوامل قیاسیہ میں سے دوسرا مصدر ہے، وہ اسم حدث، وہ ایک ایسا اسم حدث ہے اشتق منہ الفعل جس سے فعل مشتق ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَصْدَرًا، اس کو مصدر اس لیے کہا جاتا ہے لِصُدُورِ الْفِعْلِ عَنْهُ، اس لیے کہ اس سے فعل صادر ہوتا ہے، فَيَكُونُ مَحَلًّا لَهُ، تو یہ فعل کے لیے محل ہوتا ہے۔ قال البصریون، بصری حضرات فرماتے ہیں مصدر کے بارے میں کہ ان المصدر اصل والفعل فرع، کہ مصدر اصل ہے فعل فرع ہے، لاستقلالہ بنفسی، اس لیے کہ مصدر مستقل بنفسی ہی ہے، وعدم احتیاجی الی الفعل، اور یہ فعل کا محتاج نہیں ہوتا ہے، بخلاف الفعل، بخلاف فعل کے کہ فعل مستقل بنفسی بھی نہیں ہوتا اور محتاج بھی ہوتا ہے، اسم کا یعنی فاعل کا محتاج ہوتا ہے، فإنه غیر مستقل بنفسی، وہ مستقل بنفسی ہی بھی نہیں ہے فعل، وہ محتاج الی الاسم، اور اسم کا محتاج بھی ہوتا ہے۔ وقال الکوفیون، کوفی حضرات فرماتے ہیں ان الفعل اصل، کے فعل اصل ہے، والمصدر فرع، مصدر فرع ہے، لِإِعْلَالِ الْمَصْدَرِ بِإِعْلَالِهِ، اس لیے کہ مصدر کی تعلیل کے ساتھ فعل کی تعلیل کے ساتھ اس لیے کہ مصدر کی تعلیل بِإِعْلَالِهِ فعل کی تعلیل کے ساتھ ہوتی ہے، وَصِحَّتِهِ بِصِحَّتِهِ فعل کے درست ہونے کے ساتھ مصدر بھی درست ہوتے ہیں، نحو قام قیاما وقوم قواما، وعل قیاما بقلب الواو فیہ یاء، کہتے ہیں قیامن کی تعلیل کی گئی ہے کہ واو کو تبدیل کیا گیا ہے یا سے، لقلب الواو الفا فی کاما، یہ اس لیے ہوا کہ کاما کے اندر جو کہ اصل میں قواما تھا، واو کو الف سے بدلا ہے کاما کے اندر، اس لیے یہاں قوامن کے واو کو یا سے بدلا ہے، وصح قوامن لصحت قواما، کہتے ہیں قوامن بھی صحیح ہے اس لیے کہ قواما صحیح ہے، یعنی فعل کا تابع ہے۔ ولا شک ان دلیل البصریین، مصنف کی ترجیح بتا رہے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، شارح فرماتے ہیں کہ ان دلیل البصریین، بصریوں کی دلیل یدل دلالت کرتی ہیں علی اصالت المصدر مطلقاً، مصدر کے اصل ہونے پر، مطلقاً اصل ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور دلیل کوفیین، جبکہ کوفیوں کی جو دلیل ہے یدل دلالت کرتی ہیں علی اصالت الفعل فی الاعلال، فعل کے اصل ہونے میں صرف تعلیل کے اندر، فلا یلزم منہ اصالتہ مطلقاً، یا مطلقاً اصل ہونا لازم نہیں آ رہا، ولو کان ھذا القدر یقتضی الاصالۃ، کہتے ہیں اگر اس طور پر ہم اصل اور فرع کا فیصلہ کریں گے تو یلزم، پھر تو لازم آئے گا کہ ان یکون یعید بالیاء، کہتے ہیں یعید کو یا کے ساتھ، وہ اکرم جو کہ متکلم ہے حمزہ کے ساتھ، یہ اصل ہو، وہ باقی الامثلۃ فرعا، اور باقی جو امثلہ ہے وہ فرع ہو، ولا قائل بھی احد، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ آگے کہتے ہیں اعلم، یہ بات جان لیجئے کہ ان المصدر یعمل عمل فعلی، کہ مصدر فعل والا عمل کرتا ہے، فإن كان فعل لازما، کہتے ہیں اگر فعل لازم ہو تو فيرفع الفاعل، یہ فاعل کو رفع دیتے ہیں، فقط صرف فاعل کو رفع دیتے ہیں، یعنی یہ بھی لازم ہوگا، مثل اعجبني قیام زید، وإن كان متعدی، فعل اگر متعدی ہے تو فيرفع الفاعل، یہ فاعل کو رفع دیتے ہیں، وينصب المفعول، اور مفعول کو نصب دیتے ہیں، جسے اعجبني ضرب زید عمرا، فزید فی المثالین مجرور لفظا، کہتے ہیں زید دونوں مثالوں میں لفظا مجرور ہیں، لفظاً اس لیے مجرور ہے کہ لِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَيْهِ، کہ مصدر کی اضافت اس کی طرف ہوئی ہے زید کی طرف، ومرفوع معنن، معنوی اعتبار سے یہ مرفوع ہے، لِأَنَّهُ فاعل، اس لیے کہ یہ فاعل ہے، وَهُوَ عَلَى 5 أَنْوَاعٍ، کہتے ہیں یہ 5 اقسام پر ہیں۔ یہاں والثالث تک ہماری تراکیب مکمل ہو چکی ہیں، یہاں سے آگے ترجمہ اگلے سبق میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔